بہرحال انہوں نے پوری تقریر یزید کی تعریف میں کر ڈالی. انہیں ذکر حسین کی مجلس برپا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. آج تک کسی غیر مقلد اہل حدیث کا آپ نے کوئی جلسہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا ذکر شہادت حسین، فضائل اہل بیت حسین یہ نہیں ملیں گا. مگر یزید کی تعریف، یزید کے فیور میں جلسے ضرور لیتے ہیں. آئیے یہ کیا کہتے ذرا اپنے یزید کے بارے میں. ان کے جد کریم ہے وہ یزید. ذرا تعریفی جملے سنیں ان کی زبان سے. بے حد بہادر، بے حد بہادر، بے حد بہادر. کون؟ یزید. سنیے. بے حد بہادر، بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی. ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا، دار یزید. یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چادی ہو جائی کرتی تھی. پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا. تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین. اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے. بتائیے جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا. دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے. استغفر اللہ. حضرت یزید لعنت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ لگا. یہ چیتے کو ٹرین کیا. اس سے پہلے چیتا گھاس پھوس کھاتا تھا، اس کو شکار ہی نہیں آتا تھا. ان کے حضرت یزید نے اس کو ٹرین کروایا. دیکھنے آپ مذاق کی باتیں، مزاحیہ خیز باتیں. یہ ہے فرقہ اہل حدیث. یہ حدیثوں کے بعد بیل پہ بات کرنے کی بات دعوے کرتا ہے. تو ان کو یزید بہادر بھی نظر آیا. اب بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ شکار کا شوقین. چیتے سے شکار کرواتا تھا وہ. اب جب چیتا شکار کرتا تھا تو اس کے لیے بچا کے کیا چھوڑتا ہوں گا. اب آگے دیکھیں نیک بھی بہت تھا وہ. ان کو یزید نیک بھی بہت نظر آ رہا ہے. آئیے ذرا نیکی کے بارے میں سن لیجئے ان کے جملے. جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت کا تعلق البدایہ والنہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ عیوب ہیں، یزید کے اندر یہ نقائص ہیں. البدایہ والنہایہ کھول کر کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے ما رأیت منہ ما تذکرون. جو تم بیان کرتے ہو ادھر تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے. ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کر رہے ہو سب کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا. وقد حضرت ہوں، میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں. واقمت عندہ، اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے، بہت دنوں تک رہا ہوں. میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ رأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. البدایہ والنہایہ کی عبارت. جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف. میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں، ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا، خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا. یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا. اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے؟ جو سوال کرتا ہے. یسألو کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا ہو. مقلد کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی. آن دے رب مان لے، آن دے مان لے. یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا. دلچسپی رکھے گا تو سوال کرے گا، دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا. سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں. اور ملازما للسنہ، سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا. سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑنے والا. یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی یہ شہادت ہے، ان کی یہ صفائی. محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں. دوسری بیوی سے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ سے نہیں ہوئے. ان کے بارے میں ایک روایت البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ہے، جن کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں. ابن کثیر کی روایت اس نے پیش کی
کہ کچھ لوگ حضرت امام محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بندروں سے کھیلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ جو تم کہتے ہو وہ چیز تو میں نے اس میں پائی نہیں، میں تو اس کے یہاں ٹھہرا بھی ہوں، رہا بھی ہوں، رکا بھی ہوں، تو میں نے دیکھا کہ یزید بڑا نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، مسائل کی جستجو کرتا ہے، مسئلے پوچھتا ہے۔ اب اس پہ انہوں نے طنز کیا ہم لوگوں کو کہ جو مسائل پوچھتا ہے وہ مقلد نہیں ہوتا، جو مقلد ہوتا ہے آن دے، جو بھی روایت ہے آن دے، رد و یابی جو بھی ہے، جیسا بھی آ رہا ہے سب لے لے۔ یہ حرکت تو نے کیا ہے، اور وہ ایسے کیا کہ البدایہ و نہایہ کی یہ جو روایت ہے اس میں کتنے راوی تو نازبی ہے، تو تیرے عقیدے کے مطابق تجھے اچھی لگی کیونکہ اپنے ابا یزید کو بچانا تھا تو آن دے لے لیا، البدایہ تجھے مل گئی۔ اور اسی البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے اس کو شرابی لکھا، وہ بھی روایت لکھی، وہ کہاں کھا گیا؟ بندروں سے کھیلنے والا اسی البدایہ و نہایہ میں لکھا، وہ بھی ہضم کر گیا۔ ابن اسیر نے لکھا الکامل میں شرابی تھا، کبابی تھا، چھوڑ دیا۔ امام طبری نے لکھا، چھوڑ دیا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے سوائق المحرقہ میں لکھا، چھوڑ دیا۔ تو اپنے حضرت یزید کے فیور کے لیے جو چیز ملی اگرچہ وہ روایت میں نازبی ہو، نازبی کون ہوتے پتا ہے؟ وہ فرقہ تھا جو حضرت علی کو گالیاں بکتا تھا، جو اہل بیت کی توہین کرتا تھا اور یزید کی تعریفوں میں حدیثیں جھوٹی کرتا تھا۔ وہ حدیث تو نے لیا ہے، تو نے وہ کام کیا، رد و یابی، آن دے لے لے، آن دے لے لے، ابا یزید بچاؤ، ابا یزید کو بچاؤ، کیسے بھی بچاؤ۔ اب اس کے بعد دیکھیے میں اس کے جواب میں حدیث پیش کروں گا۔ اس نے البدایہ تاریخ کی کتاب پیش کی، اور ابن کثیر جو 600 ہجری کے اس نے بات کا عالم کی اس نے روایت لائی، اور وہ بھی وہ لائی کہ جس پر خود ابن کثیر نے اعتماد نہیں کیا، جس کی تردید ابن کثیر نے خود آگے کر دی کہ نہیں، اور بھی روایتوں میں آیا کہ شرابی تھا، جواری تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، ناچ گانے کرتا تھا، ڈھول بجاتا تھا۔ یہ سب ابن کثیر نے آگے لکھا ہے، کن صفوں پہ لکھا ہے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ وہ تو ابن کثیر کی وہ روایت لے لی، لیکن میں حدیث پیش کروں گا۔ اور اس میں کیا کہا اس نے کہ محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ میں نے تو اس کو یزید کو یہ بھی دیکھا کہ جب اس کو کوئی سنت مل جاتی ہے تو مضبوطی سے سنت کو تھام لیتا ہے، سنت کو پکڑ لیتا ہے یزید، چھوڑتا نہیں بھی سنت کو۔ تو تم جو کہہ رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے۔ میرا پہلا ایک سوال ہے، کیا بیوقوف بنا رہا ہے یا تو نے واقعی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے اتمام حجت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ روایت میں ناسبی ہے، اتمام حجت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑے دیر کے لیے ہم یہ مان لے کہ محمد ابن حنفیہ یزید کے پاس ٹھہرے تو کس زمانے میں ٹھہرے تھے؟ امیر معاویہ کے زمانے میں یا اس کے خلیفہ بننے کے بعد؟ امیر معاویہ کے زمانے میں۔ اور اس پہ تو سارے مورخین کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے سامنے بڑا سائسود بنا پھرتا تھا، وہ چھپ کے شراب پیتا تھا، صحابہ کے سامنے بڑا وہ نیک بند ظاہر کرتا تاکہ ولی عہد کی بیعت ہو جائے، لوگ ولی عہد مان لے اور امیر معاویہ کے بعد مجھے آسانی سے خلیفہ تسلیم کر لے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ واقعی نیک تھا تو امام حسین کی شہادت کے بعد مختار سقفی جو عراق کا تھا، جس کے حضرت مسلم ٹھہرے تھے، مسلم ابن عقیل، جب اس نے آواز اٹھائی کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا تو سب سے پہلے اس نے محمد ابن حنفیہ سے اجازت لی تھی، اور محمد ابن حنفیہ نے اس کو اجازت بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ میں تیری سرپرستی کرتا ہوں، جا یہ کام کر۔ مگر اس کا سر چکرا گیا، کام بڑا اچھا کیا لیکن بیوقوف پہ خبط سوار ہوا، بعد میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ محمد ابن حنفیہ نے پھر اس پہ لعنت بھی بھیجی، کہا کہ میں نے تو اس کو اچھا آدمی سمجھ کے اس کو اپنا آدمی، اپنا نمائندہ بنایا تھا، اور اس کو یہ تک لکھ کر دیا تھا کہ اہل عراق یہ میرا نائب ہے، اس کے ہاتھ پہ اگر تم امام حسین کے قاتلوں کے بدلے کے لیے بیعت کرو گے یہ تمہاری بیعت میرے ہاتھ کی بیعت کہلائیں گے۔ لیکن بعد میں اس کا سر پھر گیا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد ابن حنفیہ والی یہ جو روایت ہے یہ دمدار نہیں ہے، مگر ابا یزید کو بچانا ہے تو آن دے لے لے۔ اب آئیے یزید صاحب کیسے تھے ذرا حدیث سے دیکھ لیے۔ یہ ہے المصنف امام ابن ابی شیبہ کی، اور ان کی شان بتا دوں، کوئی مائیکل لال غیر مقلد رد نہیں کر سکتا، یہ امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے۔ اور یہ المصنف اس وقت لکھی جب امام بخاری نے بخاری کو لکھا بھی نہیں تھا، امام بخاری اس وقت پڑھتے تھے،
امام مسلم پڑھتے تھے، اور امام مسلم نے امام ابن ابی شیبہ سے بہت کثرت کے ساتھ صحیح مسلم میں حدیثیں نقل کی۔ یہ المصنف کی جلد نمبر 19 صفحہ 554 حدیث نمبر 37027، حضرت امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا حوزہ ابن خلیفہ، ہم سے حدیث بیان کی حوزہ ابن خلیفہ نے عن عوفین عن ابی خلادتا عن ابی العالیہ عن ابی ذر، وہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے عوف نے روایت کیا، ان سے حضرت ابو خلدہ نے، اور انہوں نے حضرت عالیہ سے، ابو عالیہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے جو صحابی رسول ہے، جن کو ابو ذر غفاری بھی کہا گیا، جلیل و قدر صحابی، ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنو امیہ، سرکار نے کہا کہ میری سنت کا سب سے پہلا بدلنے والا جو شخص ہوگا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، وہ بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا جو میری سنت کو بدل دیں گا۔ اور اس نے کیا کہا کہ یزید جب سنت کو دیکھ لیتا ہے تو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ لیکن ابھی یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں یزید کا ذکر نہیں آیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ان کے ابا کا نام نہیں آیا ہے ابھی، مگر حدیث میں یہ ضرور آیا ہے کہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلیں گا۔ اور وہ جو ابن کثیر کی روایت لائی ناسبی والی روایت، لیکن یہ امام ابن ابی شیبہ کئی سو سال پہلے کے امام بخاری کے استاد اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وَحَاذَا إِسْنَادُ حَسَنٌ، اس حدیث کی سند حسن ہے، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے۔ تو پہلی روایت امام ابن ابی شیبہ کی گزری، اور یہی روایت جو امام ابن ابی شیبہ نے بیان کی، اس کو امام ابن عدی نے القابل جلد 3 صفحہ 21,000 حدیث نمبر 21,024 پر لکھا۔ امام بہقی نے بھی حدیث لائی دلائل النبوت کے اندر جلد نمبر 6 حدیث نمبر 466۔ امام ابن حجر عسقلانی نے جو شارح بخاری ہے، جن کو غیر مقلد بھی مانتے ہیں، اسماء و رجال جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، مطالب العالیہ حدیث نمبر 4462 پہ لکھا۔ اور سنیے مزیدار بات، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی لکھا، جلد نمبر 8 صفحہ 231 ہے ابن کثیر کا۔ اور الصواعق المحرکہ میں ابو دردہ سے، انہوں نے حضرت ابی ذر سے لکھا، لیکن امام ابن حجر المکی نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے صفحہ 271 پر الصواعق المحرکہ